جی اب ہم آتے ہیں اس کے معروضی حصے کی طرف۔ سبق ریل کہانی کے مطابق درست جوابات کی نشاندہی کیجیے۔ سلیپنگ برتھ موجود ہوتی ہے ریل گاڑی میں۔ بھاری سامان کو منتقل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ریل گاڑی۔ بمبئی سے دہلی تک ریلوے لائن بچھائی گئی 1862 میں۔ برصغیر پاک و ہند کو ایک دوسرے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جنوبی ایشیا۔ غالب کو اپنی پنشن کے حصول کے سلسلے میں کون سے شہر جانا پڑتا تھا؟ کلکتہ۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ میسر، دستیاب۔ مواصلات، ذرائع نقل و حمل۔ بار برداری، بوجھ اٹھانا۔ اندیشہ، ڈر یا خوف۔ فوقیت، برتری دینا، ترجیح دینا۔ کشادہ، وسیع۔ درج ذیل الفاظ کے جمع لکھیے۔ منزل، منازل۔ مقام، مقامات۔ قوم، اقوام۔ امکان، امکانات۔ سہولت، سہولیات۔ ایک جیسی آواز والے الفاظ کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں۔ درج ذیل ہم آواز الفاظ کو ایک دوسرے سے ملائیے۔ ہم کالم الف میں نمبرنگ کر لیتے ہیں بیٹا، 1 2 3 4 سے 7 تک جائیں گے، اور یہاں پر جو آنسر ٹھیک ہوگا اس کے سامنے بھی وہی نمبر لکھ دیں گے۔ اس طرح آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں، ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ملائیں گے تو پھر اس کے بعد دھیان سے آپ ملا لیجئے گا۔ جیسے آرام، کام۔ زمانے، پرانے۔ آسان، امکان۔ سکون، ممنون۔ عذاب، خواب۔ رات، بات۔ نعمت، زحمت۔ سبق ریل کہانی کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ انہیں اپنی پنشن کے سلسلے میں کلکتہ جانا پڑا۔ 1947 سے پہلے ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ پاکستان میں ریلوے کا نظام بتدریج خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ریل کا سفر ہر لحاظ سے آرام دہ اور محفوظ ہے۔ اگر ہم اپنے ریلوے کو ترقی دیں تو ہماری معیشت میں انقلاب آ سکتا ہے۔ سبق ریل کہانی کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی درست سے کریں، نشان لگا کر۔ ریل کے نظام کو قائم ہوئے 250 سال ہو گئے، درست۔ مرزا غالب ریل گاڑی پر کلکتہ گئے تھے، غلط۔ برصغیر پاک و ہند کو جنوبی ایشیا بھی کہا جاتا ہے، درست۔ ریلوے لائن پر صرف مسافر گاڑیاں چلتی ہیں، غلط۔ ریل کا سفر بہت تکلیف دہ اور طویل ہوتا ہے، غلط۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیے۔ پیدل، سوار۔ تصور، حقیقت۔ نازک، مضبوط۔ اندیشہ، بے فکری، بے خوفی۔ نقل و حمل، سکون، ساکت ہونا۔ فوائد، نقصانات، ترقی، تنزلی۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ آپ چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں گے اور پھر دیکھیں گے۔ تو ہمارے مؤنث دیکھیے گا، غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اسی طرح نعمت، حفاظت اور نشست جو ہیں یہ مؤنث ہیں اور باقی مذکر ہیں۔ بعض الفاظ لکھنے اور پڑھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ایک سے زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ مثلا بونا، بیج بونا، اور چھوٹے قد والے کو بونا کہتے ہیں۔ آپ نیچے دیے گئے الفاظ کے دو معنی لکھیں اور پھر انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ معنی میں آپ کو بتا رہی ہوں، جیسے بال بچے کو بھی کہتے ہیں، جیسے بال بچے خیریت سے ہیں، اور رونگٹوں کو بھی کہتے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں پہ، جسم پہ جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں انہیں رونگٹے کہا جاتا ہے۔ مسام اور پھل میوے کو بھی کہتے ہیں۔ تیزہار آلے کا سر بھی پھل کہلاتا ہے۔ بھاگ، دوڑنا۔ نصیب، وار، دن اور ضرب لگانا۔